بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ گھر کا سارا کام کر کے چکی پیس رہی تھیں اور رو بھی رہی تھیں۔ حضرت علی گھر میں تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور رو بھی رہی ہے۔ حضرت علی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی گرم کیوں ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا تو ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہے؟ بی بی فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی، اے میرے شوہر، میں آج ایک خواب میں دیکھا کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے ابا جان، اے ابا جان، کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو ابا جان نے جواب دیا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ تو فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیاری ہو جانا ہے۔ تو حضرت علی بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے دل میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے۔ میں اس تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے کہ یہ کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ آٹا اتنا کیوں پیس رہی ہو؟ تو آج کے دن بھی تم اتنا کام کیوں کر رہی ہو؟ تم نے بہت محنت کی کام کر لیے۔ اب بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں اور اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو نہلا سکوں، اور آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے بھی دھو چکی ہوں اور آپ لوگوں کے لیے، تاکہ وہ آپ پہن لیں۔ میرے بعد کون میرے بچوں کو آٹا پیس کر روٹی بنا کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر حضرت فاطمہ رونے لگی اور حضرت علی بھی رونے لگے۔ پھر حضرت علی بی بی فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام چھوڑ دو۔ تبھی بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں اور بی بی فاطمہ رو رہی ہیں، اور اتنے میں گھر میں امام حسین اور امام حسن تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ماں اور باپ کو روتا دیکھ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا، کیسا عالم ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج اس نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ کون سینے سے لگائے گا؟ اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت علی بہت ہی زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی رونے لگی، اور اپنی ماں اور باپ کو دیکھ کر بچے اور بھی زیادہ رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے۔ پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے امی حضور، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا، تم لوگوں اپنے نانا کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم دونوں اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ میرے پاس تو تم آتے ہی رہو گے، مگر آج تم اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو۔ آج کے بعد تم لوگوں کو تمہاری ماں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ آواز حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو دونوں بھاگ کر گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن بھی رو رہے ہیں اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر اسے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے معاملے میں اگر کوئی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی ہو گئی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو، آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رو کر کہنے لگتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح ادا کیا ہے، میں اس پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں۔ بی بی فاطمہ دوسری بار کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کا
मेरे जितना प्यार दीजिएगा, इनको माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। और बीबी फ़ातिमा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। बीबी फ़ातिमा फरमाती हैं, जब मैं इस दुनिया से वफ़ात पा जाऊँ, आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाइएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ए फ़ातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊँ? बीबी फ़ातिमा फरमाती हैं, मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है और किसी गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ने दी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझे कोई गैर मर्द ना देखे। जब शाम हो जाए, अंधेरा छा जाए, तब मुझे दफन कर दीजिएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली बहुत रो रहे हैं। बीबी फ़ातिमा भी रो रही हैं। इमाम हसन और हुसैन भी रो रहे हैं। सोचिए, सोचिए, सोचिए ज़रा, वो कैसा मंज़र होगा जब माँ रुखसत हो रही है इस दुनिया से और इसके बच्चे इसके पास बैठे रो रहे हैं। ये अल्फाज कहकर बीबी फ़ातिमा एक और बात कहती हैं कि मैंने आज रोज़ा रखा था। मेरे बाबा जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझे ये भी कहा था कि तू सहरी अली के दस्तरखान पे करना और अफ्तारी मेरे साथ, अपने प्यारे बाबा जान के साथ। ये बात कहकर बीबी फ़ातिमा अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फ़ातिमा को कफ़न पहनाया जाता है, इनका जनाजा उठाया जाता है। रवायत में आता है कि जब बीबी फ़ातिमा का जनाज़ा उठाया जाता है तो एक तरफ से हज़रत अली कंधा देते हैं और दूसरी तरफ से इमाम हसन और हुसैन कंधा देते हैं। तभी वहाँ एक सहाबी पहुँच जाते हैं जिनका नाम अबू ज़र गफ़ारी होता है। तब हज़रत अली इन्हें फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कंधा दे दो। इस तरह बीबी फ़ातिमा का जनाज़ा उठाया जाता है। इमाम हसन और इमाम हुसैन रो रहे हैं, हज़रत अली रो रहे हैं, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी भी रो रहे हैं और जनाज़ा कब्र के पास रखा जाता है। हज़रत अली इस कब्र को देखते हैं। हज़रत अली बहुत ज़्यादा रोते हैं। इनकी दाढ़ी भीग जाती है, इनके कपड़े भीग जाते हैं। हज़रत अली कभी बीबी फ़ातिमा को देखते हैं और कभी अपने बच्चों को देखते हैं। ये मंज़र देखते हुए हज़रत अबू ज़र गफ़ारी भी रो रहे हैं और कब्र से कहते हैं, ए कब्र, तुझे खबर है ये जनाजा किसका है? ये मोहम्मद की बेटी का जनाजा है, ये अली की बीवी का जनाजा है, ये जो इमाम हसन और हुसैन हैं, ये इनकी माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज़ आती है कि मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं अमाल देखती हूँ। ये कब्र की आवाज़ जो आई थी, ये हज़रत बीबी फ़ातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि वो तो बख्शी बख्शाई थी और वो जन्नत की औरतों की सरदार थी। ये आवाज़ तो हमारे जैसे गुनहगार लोगों के लिए थी। बीबी फ़ातिमा को कब्र में डाला जाता है और हज़रत अली अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाकर काफ़ी दिन तक वहाँ बैठे रोते रहते हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा रोते हैं, अपनी माँ को याद करते हैं। नबी का घराना था, वो बख्शे हुए लोग थे, जन्नती लोग थे, जन्नत के लोगों के सरदार थे। नाफरमान लोग तो हम हैं, जिनसे कब्र हज़ारों सवाल करेगी कि कौन से अमाल लेकर आए हो मेरे पास। अल्लाह ताला हम सब को अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए ताकि कल कब्र के अज़ाब से हमें बचाए।